وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. درود پڑھے محمد عالم. حضرات سامعین، عشرہ ثانی کی آج بھی ہماری نویں اور آخری نشست ہے. میں بڑی کوشش کی، لیکن آپ کو میں نے بتایا بھی نہیں کہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی، جہاں تک ہو سکا میں نے اپنا پیغام پہنچایا. میں نے یہ جو اشرا تھا اس کا عنوان تھا معرفت امام. ارشاد خداوندی ہے جو میں نے آج رکھی عنوان میں کہ کیا میرے رسول تمہارے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے اسی لیے میرے رسول کا انکار کرتے ہو، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد خدا ہوا کہ میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی، اور اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے، قرآن سے میں نے ثابت کیا تھا، مسلمانوں کے تفاسیر سے بھی، کہ حق جناب علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور جو ابھی علی کے مقابلے میں آئے گا کوئی بھی آئے وہ باطل ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ الحدید کے. دیکھیں، قرآن آئین ہے، اگر دین سمجھ میں آ جائے تو ایک آیت سے سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ جائے تو 40 برس بھی گزر جائے سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں، یہ ایک آیت سے ہی دین سمجھ میں آ جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنے باوجود بھی کہ اللہ نے بار بار الفاظوں کی ریپیٹیشن کی ہے کہ خدا کرے یہ سمجھ میں آئے، یہ سمجھ میں آئے، یہ لفظ سمجھ میں آئے، یہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور قرآن سمجھنے کا نہ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وارثان قرآن کو نہیں سمجھا. جو وارث قرآن تھے، جو مصطفیٰ ہیں، اگر ان کے پاس جاتے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا. میں نے عرض کیا کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں، قرآن میں تو بظاہر اور بالکل اچھی طرح سے اللہ نے بتایا ہے کہ جن کو تم امام مانتے ہو وہ تو وسیلے کے بھی قابل نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں، یہی ہے. اگر یہ سورۃ الحمد کی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، صحیح ترجمہ سورۃ الحمد کا یہ ہے جو ہمارے ائمہ نے بتایا. ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ سورۃ الحمد کا میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا. اگر سورۃ الحمد کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو پورا دین ایک صورت میں. دیکھیں، یہ سورۃ الحمد وہ سورۃ الحمد ہے کہ جس کو امام شافعی علیہ رحمت کے کہنے کے مطابق جناب ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پڑھا تھا. پوری سورت کو پوری اعلان نبوت سے 15 برس پہلے، اعلان نبوت سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے رسول کی نکاح میں پوری سورت کو پڑھا تھا. اب پتا چلا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے، رسول نے کیوں کہا کہ کم از کم نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھو، ورنہ تمہاری نماز باطل ہے. تو کبھی اسی بات پر سوچا؟ اللہ کے کہنے کا، رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب تک پہلے نماز میں ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرو گے تمہاری نماز باطل ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ جو ہم نے کیا غلطی کتنی ترجمے میں کی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم دین کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ دو حصوں میں اللہ نے اس صورت کو تقسیم کیا، ایک حصہ بندے کے لیے، ایک حصہ معبود کے لیے۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ یہ نماز میں کون سی مدد ہے؟ تو اللہ نے کہا بندہ کون سی مدد مانگتا؟ آواز ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں آن کے مسلمان پٹڑی سے اترے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیں میں نے یہ صورت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ رسول کی معرفت نہیں، اگر رسول کی معرفت ہوتی تو یہ ترجمہ کبھی نہ کرتے۔ یہی سبب ہے کہ عیسائی اور یہودی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جو یہ ترجمہ کرتے ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو تمہارا رسول بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب تمہارے رسول کو ہی سیدھا راستہ نظر نہ آیا تو مسلمانوں کو کہاں نظر آئے؟ نوجوان آواز ہے بس سمجھ میں۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اتنے حج کیے، اتنے روزے رکھے، ابھی تک اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں کی۔ اور دوسرا وہی رسول کی ذات آئے گی، کیا رسول یہ کہتا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، جو خود سیدھا راستہ، ہمارا رسول جو خود صراط مستقیم ہے، اس کے لیے کہتے تو ہمیں ہدایت کر۔ نہیں، ایک ہی فرقہ ہے جو صحیح ترجمہ کرتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یعنی ہم نے دیکھ لیا ہے، اب جہاں ہیں وہاں رہیں، جہاں ہیں وہاں رہیں۔ اور دیکھیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچے کہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ 72 مذاہب والضالین کے بعد کہتے ہیں آمین۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں آج میں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہزوار۔ میں شاہزوار بھائی کے لیے کہتا ہوں آپ سب دعا مانگیں کہ اللہ میرے بھائی کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ سب کہیں گے آمین۔ آمین اسی لیے کہا ہے کہ بھائی کو بیٹا نہیں ملا۔ آمین اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی کو بیٹا نہیں ملا، لیکن اگر 12 مہینے کے بعد میں آؤں اور بھائی کو اللہ بیٹا دے، میں کہوں گا بھائی مبارک، تو کہے گا الحمدللہ۔ آمین نہیں کہے گا۔ آمین اس وقت کہا تھا جب نہیں ملا تھا۔ اب 72 مذاہب والضالین کے بعد کہتے ہیں آمین، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی 72 اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا، اور شیعہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط، دیکھیں یہ الفاظ جو عربی کے ہیں ملا کے ہم پڑھتے ہیں جب تشدید آ جاتی ہے، اصل میں لفظ ہے صراط الذین، ہم ملا کے پڑھتے ہیں صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اب ایک ہی آیت ہے، یہ جو آخری ایک ہی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ترجمہ مطابقت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا، مسلمانوں نے ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل، ان کا نہیں، یہ ان کا نہیں، کس کا ترجمہ کیا؟
ان کا نہیں. یہ کس لفظ کا تم نے ترجمہ کیا؟ اصل میں یہ میدان سے بھاگنے کی نشانی ہے. اصل میں لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بدل ہے الذین کا. صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل ہے. فرق اور بدل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جاءنی، جاءنی، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. اب آپ کہیں زید تو دنیا میں لاکھوں ہیں، یہ کون زید ہے؟ میں نے بھائی کو کہا اخوک، آپ کا بھائی. اب یہ جو اخوک ہے یہ ہے بدل زید کا. زید کون سا؟ میرے بھائی کا بھائی. اسے کہتے ہیں بدل کے 4 قسمیں ہیں عربی میں. تو یہ بدل ہے. یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی یہ کون ہے؟ اللہ کی تو تمام کائنات پر نعمتیں ہیں. اللہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے. جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. وہی اللہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، محمد کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی دیتا ہے، علی کو بھی دیتا ہے، معاویہ کو بھی دیتا ہے. انداز لگا بھائی؟ تو اللہ کی تو تمام وَإِنْ نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، وَإِنْ نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا. میں نے تم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ تم ان کا آسان نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ بدل یہاں لے کر آیا کہ کوئی آدمی غلط نہ سمجھے کہ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں، جو میرا بھائی زید آیا ہے وہ ہے کون؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ علی رضوی. کون زید آیا؟ علی رضوی کا بھائی. یہ جو اخوک ہے یہ بدل ہے زید کا. اب اللہ نے فرمایا ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. یا اللہ نعمتیں تو تو نے کائنات پر نازل کی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا میں بدل لے کر غیر المغضوب، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں ان پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. اب بات سمجھ میں آئی نا جوانو؟ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جن پر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی غضب نازل نہیں کیا. ولا ظالم، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے. پتہ پڑ گیا؟ میرا بیٹا سمجھ میں نہیں آیا؟ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی کون جو ایک لمحے کے لیے بھی مغضوب نہیں ہوئے. مغضوب نہیں. ایک کیا کرنا چاہتا ہوں سورۃ نحل کی، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے اور اللہ کا اس پر عذاب ہے. یعنی جب تک کافر رہا ہے تب تک مغضوب ہے. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے میرے بھائی، یعنی جب تک کافر رہا ہے تب تک مغضوب ہے، اور جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا یہ صراط مستقیم ان کا نہیں ہے. ارے جو 1 گھنٹے کے لیے کافر رہے ان کا تو راستہ ہی نہیں، تو جو 40 بجے تک کافر رہے ان کا راستہ کہاں؟ دیکھیں یہ پتا چلا یہ دعا وسیلہ ہے. یہ دعا سورۃ الحمد دعا، سورۃ الحمد دعا. یعنی یہ ایسے ہیں جن کو ہم دعا میں وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے، ان کو وسیلے سے نکال سکتے ہیں. ہم نکالتے ہیں کہ اعلیٰ ان کا نعمت جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی مغضوب نہیں رہے.
اب کہتے رہو کہ یا کہتے رہو کہ سیدھا راستہ دکھا. ارے پہلے مغضوب ہوں تو چھوڑو. جن پر اللہ نے غضب نازل کیا پہلے ان کو چھوڑو. جب تک ان کو نہیں چھوڑو گے سیدھا راستہ نہیں ملے گا. جب تک ان کو نہیں چھوڑو گے جو گمراہ پالے تھے. یعنی یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم قرآن میں اپنی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں. معصوم کہتے ہیں. اب یہ ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک بھی معصوم نہیں. ارے جو رسول کو معصوم نہیں مانتے وہ اوروں کو کیسے مانیں گے؟ جو رسول سے غلطیاں نکالتے ہیں وہ علی سے کیسے نکالیں گے؟ اصل میں علی کی دشمنی میں، آل محمد کی دشمنی میں انہوں نے رسول سے عیب نکالے. رسول کو معصوم مانتے لیکن کیا کہتے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں معصوم. تو عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے کہ اگر معصوم دنیا سے چلا جائے تو اس کی جگہ پر بیٹھا ہی آئے جیسے پہلا تھا. اب ان کے پاس رسول جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر علی کو معصوم کیسے مانیں گے؟ جب رسول ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ارے علی تب سمجھ میں آئے گا جب رسول سمجھ میں آئے گا. جب تک رسول دیکھیں آئیے سورت اہل حدیث کی طرف دیکھیں اللہ نے کتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے امامت کے لیے. لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا. دونوں اولو العزم پہ خبر. بھائی اگر ٹائم ادھر ادھر جائے معاف کرنا دوستوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ہم نے نوح کی اولاد اور ابراہیم کی اولاد میں کتاب بھی رکھا نبوت بھی رکھی. نوح کی اولاد میں جب تک آگے والے نوجوان بات نہیں کریں میں نہیں چلوں گا. میرے نوجوان نہیں نعرے کم لگائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد نوح کی اولاد میں کتاب ہی رکھا نبوت بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو. مُهْتَدٍ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہ رہے. یعنی معصوم اولاد، ابراہیم کی معصوم اولاد، نوح کی معصوم اولاد. ہم نے ابراہیم کی معصوم اولاد میں کتاب کو بھی رکھا نبوت کو بھی رکھا. ہم نے نوح کی معصوم اولاد میں کتاب کو بھی رکھا نبوت کو بھی رکھا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ اکثر جو ہے وہ فاسقین کی ہے. اب اللہ شاہ فرما، اب اللہ قانون پیش کرا ہے. اب اللہ قانون پیش کر ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر میں نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا. تمام رسولوں کو. کراچی والے نوجوانوں میں کہاں جاؤں، سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا، اسی نقشے قدم پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں، اولاد بھی وہ جو موصوم. یہ قرآن ہے بھائی، میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے اپنا تو تفسیر بیان ہی نہیں کیا. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا، اسی راستے پر بھیجا. نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں.
کیا ہر نبی کی اولاد میں نبوت بھی رہے، کتاب بھی رہے؟ کیا میرا رسول رسول نہیں؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. کیا ہر رسول کی اولاد میں نبوت بھی رہے، کتاب بھی ہر نبی کی اولاد میں رہے؟ میرے رسول نے کون سا قصور کیا؟ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. میری زبان سے بات کرو تو دوستو. یعنی ہر رسول کی اولاد میں کتاب بھی رہے، نبوت بھی رہے. میرے رسول نے کون سا قصور کیا؟ بھائی آج کتاب تو ہے نا، نبوت ہو گئی ختم. نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی. ختم نبوت ہوئی ہے، ہدایت نہیں. ہادی آج بھی ہے. تو اگر کتاب ہے تو پھر مانو کہ رسول کی اولاد بھی ہے. گھبرا گئے؟ نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر کتاب ہے ہر نبی کی اولاد میں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نبی دکھاؤ جس کی امت میں نبوت گئی ہو، صحابی میں نبوت گئی ہو، کتاب صحابی کو ملا ہو. ہر نبی ہر رسول کی اولاد میں کتاب بھی رہے، نبوت بھی رہے. قصور ہمارا رسول نے کیا. کیوں؟ یہ یہاں ان کی جمہوریت کیسے ٹھہری؟ زبان سے بات کر میرے دوستو. یہاں تمہیں جمہوریت کیسے یاد آئی؟ کسی نبی کے زمانے میں جمہوریت یاد نہیں آئی. یہ رسول کے زمانے میں نبوت جمہوریت یاد کیوں آئی؟ اب پھر دیکھیں، میں نے آپ کو جان بوجھ کے آپ کو سب میں رکھا ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا. پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی راستے پر اسی نقشے قدم. اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے. اب یہ ایسا جملہ ہے کہ 3-4 شہر ہیں پاکستان میں جن کو میں سمجھا سکتا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا دیہات میں. ثم قفینا علی آثار برسلنا. ہم نے تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی نقشے قدم پر بھیجا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کیا. کیوں؟ یا اللہ جب تمام رسولوں کا ذکر کیا تھا تو عیسیٰ کو الگ ذکر کیوں کیا؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. آپ کے چہرے پر میرے دل، آپ بچے نہیں ہیں بڑے. میں آپ کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو آئین بتانے کے لیے آیا. آئین میں نے کہا کہ جب اللہ ثم قفینا علی آثار برسلنا کہا دیا، جب تمام رسول آ گئے تو پھر عیسیٰ کے ذکر کو الگ کیوں کیا؟ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی نقشے قدم پر بھیجا اور ہم سے انجیل عطا کی. کیوں بھائی؟ عیسیٰ رسول نہیں کیا؟ اولو پیغمبر ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے. تو اس کا ذکر اللہ نے الگ کیوں کیا؟ یعنی دیکھو، اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں عیسیٰ کا ذکر الگ نہ کرتا تو کئی سوال مسلمان اٹھاتے. بھائی عیسیٰ کا تو باپ بھی نہیں، کسی نبی کی اولاد ہی نہیں. جب اولاد ہی نہیں تو اس کو نبوت کیسے ملی؟ وہ صاحب شریعت کیسے بنا؟ لیکن اللہ نے بھی کہا میں ایسا علاج تمہارا کرتا ہوں کہ تمہارے بڑے مر جائیں گے، جواب نہیں دے سکتے. ہم نے ثم قفینا علی آثار برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل. آواز عبد الحکیم، میں نے مریم کو دی ہے، میں نے عیسیٰ کو نبوت دی ہے. یہ عیسیٰ کون ہے؟ مریم کا بیٹا. اب لیکن پتا ہے کہ یہ مریم ہے کون؟
توجہ کر، یہ مریم ہے کون؟ یہی سوال تھا جو ہارون نے پوچھا تھا ہمارے ساتویں امام سے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہی وہ سوال ہے جو ہارون نے پوچھا تھا ہمارے ساتویں امام سے کہ بتا، امام تو امام ہے نا، بتا، آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، کوئی قرآنی دلیل دے، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ ہاں جواب دے قرآن سے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ امام نے پڑھا، میں آیت مباہلہ نہیں پڑھتا۔ امام نے سورۃ الانعام کی آیتیں پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ نے، امام نے فرمایا اللہ نے یہاں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہاں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں، ابراہیم کا کیسے بیٹا بنا؟ بتا ہارون، بتا، اللہ نے جو عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے یہ کیسے؟ ہارون خاموش ہو گیا۔ آواز رسول کے بیٹے تم بتاؤ۔ کہا جناب عیسیٰ تھا مریم کا بیٹا، کیونکہ مریم تھی ابراہیم کی اولاد سے، اس کے لیے بیٹی کی اولاد کی وجہ سے، اس لیے بیٹی کی اولاد کی وجہ سے، بیٹے کی اولاد کی وجہ سے ابراہیم کی ہے مریم بیٹی، لیکن کئی پشتوں کا فاصلہ، ہارون جس بیوی میں کئی پشتوں کا فاصلہ ہے، اس کا بیٹا تو ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے، اور ہمارا براہ راست تعلق ہے فاطمہ سے۔ ہمارا براہ راست تعلق ہے، ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ سب میں آ گئی نوجوانوں بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب پتا چلا کہ اگر مریم کا بیٹا اور وہ مریم جو ابراہیم کی اولاد سے کی بیٹی ہے، پشت در پشت کئی پشتوں کا فاصلہ ہے، اور بطول کا رسول سے براہ راست ہے، اس کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ اس کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ یہی تو سبب تھا، یہی تو سبب تھا۔ یہ دیکھو اللہ نے کیا، وہ رسول جو کائنات کو عطا کر سکتا ہے، اس کے اپنے بیٹے کیوں نہیں؟ جو کائنات کو بیٹا دیتا ہے، اس کے اپنے بیٹے کیوں نہیں بچے؟ یہ ہے کیا ہے، میں دیکھوں کہ انسان میں عقل کتنا ہے۔ اگر کہتے بھائی دیکھو، میں نے آیت یہ پوری آخر میں آواز کہتے وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا ہادی تین بن سکتے ہیں، یا تو نبی کا باپ ہو، یا خود نبی ہو، یا نبی کا بھائی ہو۔ وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، نبی کا باپ، نبی کا بھائی، نبی کے بیٹے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یا تو ہو نبی کا باپ، یا ہو نبی کا بیٹا، یا ہو نبی کا بھائی۔ اب نوجوانوں اندازہ لگائیں آپ، رسول کے بعد گرامی رسول سے پہلے انتقال کر گئے تھے، رسول کا کوئی بھائی نہیں، رسول کا کوئی بیٹا نہیں۔ اب پتا چلا رسول کا بیٹا بھی نہیں،
رسول کا بھائی بھی نہیں، رسول کا باپ جناب رسول کی ولادت سے پہلے انتقال گیا. کیا کریں بھائی، رسول کا بیٹا نہیں تھا، رسول کا بھائی نہیں تھا، مجبوری میں ہم نے فلاں کو بٹھایا. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا میں بھی اللہ ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہاری نیتوں سے واقف ہوں. آؤ میں مباہلہ کر کے تمہیں رسول کے بیٹے بھی بتاتا ہوں، بھائی بھی بتاتا ہوں. نعرہ حیدری. میں تمہیں یہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے. وہ رسول جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر ارادہ کرتا تو نصرانیوں کی بیج نہ رہتی، لیکن اللہ کو دکھانے تھے رسول کا بھائی، رسول کے بیٹے. رسول کا بھائی بھی ہے، رسول کے بیٹے بھی ہیں. اور الفاظ کیا ہیں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے، 3 الفاظ، تینوں جمع، تینوں عام، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے 3 الفاظ، تینوں جمع، تینوں عام. ابنانا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. نسانا، تم اپنے نساء کو بلاؤ، ہم اپنے نساء کو بلاتے ہیں. انفسنا، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. دیکھیں بیٹا بھی عام ہے، بیٹا بھی عام ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی مفسر ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس نے کچھ گڑبڑ کی ہو یا کسی نے کسی اور کو لکھا ہو. سارے مفسرین وہ تفسیر جو شافعی نے چھپا کر انجار پاکستان میں بھیجی، ان میں بھی یہ لکھا کہ ابنا کی جگہ پر، ابنانا کی جگہ پر رسول حسن حسین کو لے کر آئے، نساء کی جگہ پر رسول فاطمہ کو لے کر آئے، نفوس کی جگہ پر رسول علی کو لے کر آئے. یہ جمع وہ بھی عام. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، نساء میں بیٹی بھی شامل، بیوی بھی شامل، ماں بھی شامل. بھائی یا اللہ، یا رسول، یا اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ یا رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ اگر علی کی 2 بیٹے یہ تھی تو سیدھا تو جمع کا تھا نا، کسی اور کا، کسی اور دوست کا بیٹا بھی لے کر آتا، کم از کم جمع کا سیدھا تو پورا ہو جاتا. یا رسول نساء میں بیوی بھی شامل ہے، اور بڑی بات آپ کے گھر میں صدیقہ بھی بیٹھی ہے. نوجوان نہیں، پھر سمجھے. دیکھیں قرآن میں 3 جنگیں ہیں. کتنی جنگیں ہیں قرآن میں؟ 3 جنگیں. 3 جنگیں، تلوار کی جنگ، علم کی جنگ، صداقت کی جنگ. کس کی جنگ؟ تلوار کی جنگ. اگر تلوار کی جنگ ہوتی اور رسول علی کو لے کر جاتے مسلمان، آخر کار علی بہادر تھا اسی لیے علی کو لے کر گیا. اگر علم کی جنگ ہوتی اور علی کو لے کر جاتا، کیا بھائی علی واقعی سب سے زیادہ عالم تھا اسی علی کو لے کر گئے. بھائی یہاں نہ تلوار کی جنگ ہے، یہاں نہ تلوار کی جنگ ہے، نہ علم کی جنگ ہے، یہاں تو صداقت کی جنگ ہے. اور دونوں رسول کے پاس موجود، صدیقہ بھی صدیق بھی. میں نے بنا رہا ہے غریب. اندازہ آپ نے لگایا؟ اب اندازہ لگایا. ارے نساء کی جگہ پر لے کے جاتے ہیں بیوی کو، کیونکہ نساء میں بیوی بھی شامل ہے.
नफूस की जगह पर लेके जाते। अली को लिया था तो एक और सिद्दीक भी लेकर जाते। या मानो या मानो या मानो कि तुम्हारे बनाए हुए सिद्दीक और हैं, अल्लाह के बनाए हुए और। नारा हैदरी। देखिए अजीब अंदाज है। आगे अंदाजा लगाया अपने नौजवानों। यही सबब है। खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखा कि साहबे किराम ने भी रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये है हाफिज मोहम्मद सुलेमान कुंदूजी अल-हनफी, अपनी किताब जनाब मदद में लिखा है कि रसूल से साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, और भी तो थे, और भी तो थे, आप इन 5 तो 4 को क्यों लेकर गए? सुने जवाब, जहां जहां मेरी आवाज आ रही। या रसूल अल्लाह, और भी तो थे, आपके घर में थे, उनको क्यों नहीं लेकर गए? अजीब जवाब है मेरे रसूल का। आवाज लो अल-मल्लाहु ताला अन्ना फिल अर्ज़ इबादन अकरम मिन अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन ला अमरनी अन उबाहिल बिहिम। रसूल ने फरमाया, मैं क्या करूं? अगर अल्लाह के इल्म में, अगर अल्लाह के इल्म में पूरी कायनात में कोई अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से अफजल होता तो मुझे हुक्म देते कि उनको लेकर जाऊं। अगर उनसे कोई अफजल होता, उनसे कोई अफजल होता, पता चला क्या से पूरी कायनात में कोई अफजल था ही नहीं। नारा हैदरी। आ गई बात समझ में? यहां तक माफ करना मेरे दोस्तों, माफ करना मेरे दोस्तों। क्या कहूं डॉक्टर साहब, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं जहां जहां मेरी आवाज आ रही। देखें हजूर अकरम का फरमान कि जिसने सूरत यूसुफ को समझा उसको मैं समझ में आ जाऊंगा, मेरी आल समझ में आ गई। जिसको सूरत यूसुफ समझ में आ गई, जिसको सूरत यूसुफ समझ में आ गई, ये तो एक आश्चर्य का मौजू है। लेकिन जुमलात करना चाहता हूं कि आखिरकार सूरत यूसुफ में है क्या? पहली आयत जो है, इज़काल यूसुफ नबी या अबस इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन व शम्स वल कमर रायतुम ली साजिदीन। बाबा बाबा, मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजा कर रहे। मुझे ली, मैंने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद ली साजिदीन मुझे सजा कर रहे। ली, मैंने ख्वाब में देखा है। जनाब याकूब ने क्या कहा? या बुनैया ला तक़्सुस रुया का लाखवत का फयकीदून का कैदा। बेटा ये ख्वाब नहीं है, ये नबूवत है। कितना बड़ा जुमला। बेटा ये ख्वाब नहीं, ये नबूवत है। भाइयों को न बताना, भाइयों को न बताना, क्योंकि तुमने भाइयों को बताया तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कितना बड़ा जुमला है। आज दुनिया कहती है, आज दुनिया कहती है अली से क्या सबब था, क्यों अली से दुश्मन रखते, क्यों अली से दुश्मन रखते? अरे अल्लाह ने यहां फरमाया जनाब याकूब के सगे बेटे हैं, यूसुफ के भाई हैं, लेकिन अगर उसको नबूवत पर फाइल देते हैं, देखते हैं तो उससे दुश्मनी करते हैं। आले मोहम्मद का और कन का सूर था, क्योंकि कायनात में सबसे अफजल थे। लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। देखिए, आप देखिए कि 11 सितारे सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं।
اور جناب یعقوب نے کیا کہا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ نبوت ہے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی دشمن ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ یہ آیت ہے، میں سمجھتا ہوں جب میں پڑھوں گا آپ کو یاد ہوگی، سورۃ نجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ایک ستارے کی جب اترا، جب اترا، اذا ہوا۔ اللہ نے فرمایا میں نے پہلے ستارے کی قسم نہیں کھائی، قسم اس وقت کھائی جب اترا، جب تک آسمان میں کھڑا تھا قسم کھانے کے لائق نہیں۔ دیکھا عجیب آیت ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے خاص ستارے کی جب اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تمہارا صاحب رسول، تمہارا۔ پتا چلا یہ خطاب مشرکین کو نہیں، کیونکہ مشرکین نے کبھی صحابت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ پتا چلا یہ آج کافروں کے لیے نہیں، کیونکہ کافروں نے کبھی صحابت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی تھے جو رسول کو رسول بھی مانتے تھے۔ ما ضل صاحب وما غوا، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ تمہارا صاحب رسول، یعنی ان سے اللہ مخاطب ہے جو رسول کو رسول بھی مانتے تھے اور گمراہی کا الزام بھی لگاتے تھے۔ پہلے معنی سنے تو پھر تفسیر کے بعد جاؤ۔ ما ضل والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی جب اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بھولا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ نفسانی خواہش مطابقت کرتا ہے۔ جو کہتا ہے یا کرتا ہے وہ وہی ہے، وہی کے مطابق نہیں۔ یہ ترجمہ کرتا وہی کے مطابق، جو کرتا ہے اور کہتا ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، یعنی بات کرے تو وہی ہے۔ ہاں، یہ اپنے مقصد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جان بچ جائے گا، نہیں بچے گی۔ ارے جن کو خدا نہیں بچائے گا تو کیسے بچائے گا؟ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ نفسانی خواہشوں کی بات کرتا ہے۔ جو کہتا ہے یا کرتا ہے وہ وہی ہے، اس کو وہی سمجھو، اس کو وہی سمجھو۔ کسی سے کوئی چیز مانگی تو اس کو وہی سمجھو، کسی کو کہیں بھیجے تو وہی سمجھو۔ ہاں، کسی کو آواز دے تو وہی سمجھو، کسی کو بستر پر سلائے تو وہی سمجھو، اور کسی کو رونے سے منع کرے تو وہی سمجھو۔ ہاں، نعرہ حیدری۔ آئیے میرے دوستو، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ ہے مناقب ابن مغازی نے لکھا۔ بہت حضرات جو ہیں وہ عالم نہیں لیکن بیچارے پھر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ستارہ اترا تھا یہ جناب امیر علیہ السلام کی شادی کی رات نہیں۔ ایک بات یاد ہے، یہ صورت ہے مکی، علی کی شادی ہوئی تھی مدینے میں۔ بھئی گھبرانا جانا دوستوں، تاکہ آپ سے کوئی سوال نہ کر پوچھے۔ یہ آیت صورت ہے، صورت نجم ہے مکی۔ ابن مغازی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے کہا مکے میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کسی کو بنا چار نشین تو بنا کے جائیں، آپ اپنے خلیفے کو تو آپ اپنا خلیفہ کو بنا کے جائیں، تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا نہ رہے
آپ نے فرمایا رات جس کے گھر میں ستارہ آئے وہ میرا خلیفہ ہے. رات جس کے گھر میں ستارہ اترے وہ میرا خلیفہ ہے، میرا وسیع ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے. یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو مناقب ابن مغازلی کا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ رسول اللہ فرمایا آج رات جس کے گھر پر ستارہ اترے، جس کی چوکھٹ پر ستارہ سجدہ کرے وہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے. علی کی محبت کی مستی میں نوجوان جملہ کہتا ہوں. رات ہوئی سارے دیکھنے لگے کہ ستارہ کس کے گھر آتا ہے. یا ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی آیا پہلے علی کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا. پہلے علی کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا. اس کے بعد سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر. سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر. جیسے ہی ستارے نے سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر، یا خدا نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی جب اترا. ارے پہلے ستارہ قسم کھانے کے لائق نہیں تھا. اللہ نے قسم تب کھائی جب علی کے دروازے پر سجدہ کیا. اندازہ لگایا ارے ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں. ایک چھوٹی سی کی ستارہ، ایک چھوٹی سی کی ستارہ اگر وہ علی کے دروازے پر جھکے تو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. اگر پوری دنیا علی کو جھکے تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. اور پھر کیا کہا مسلمان؟ پھر مسلمان نے کیا کہا؟ میٹنگ ہوئی مسلمان. میں تفصیل صرف میں کہ تمام تقریباً مسلمان بھائی کے لیے جو کتابوں میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں، وہ جگہ تو پڑھنا. میٹنگ کی، دیکھا رسول علی کی محبت میں گمراہ